الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقرن في بيوتكن اور قرار سے رہو اپنے گھروں میں، یعنی ٹک کر رہو اپنے گھروں میں اے نبی کی بیویوں۔ دوسرا معنی وقرن فی بیوتکن، اور وقار سے رہو اپنے گھروں میں اے نبی کی بیویوں۔ اس سے پتہ لگا کہ نبی کی بیویوں کا جو تمام مومنات کے لیے رول ماڈل ہیں ان کا اصل مقام گھر میں ہے، اللہ کا ان کو خطاب ہے، تو ان کا بھی اصل مقام گھر میں ہے، اور جو ان کو اپنا رول ماڈل اسوہ حسنہ سمجھتی ہیں تو ان کا بھی اصل مقام گھر میں ہے۔ یہی ہمارے دین کا تقاضا ہے، یہ سمجھنا کہ مرد عورت گاڑی کے دو پہیے ہیں، جب تک یہ دو پہیے یہ برابر کام نہیں کریں گے معاشرے میں مل جل کر، تب تک ترقی نہیں ہوگی۔ تو یہ اصل میں مغرب کی سوچ ہے، یہ دین اسلام کی سوچ نہیں ہے، دین اسلام کی بنیادی سوچ اس کے بالکل خلاف ہے۔ اصل میں مغرب کے نزدیک ہر وہ کام جس سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں، جس سے ارننگ ہوتی ہے، جس سے دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، کچھ چار پیسے مل جاتے ہیں، ان کے نزدیک وہ ایک پروڈکٹیو کام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آدھی آبادی، بلکہ عورتیں مردوں سے زیادہ ہوتی ہیں، اگر آدھی آبادی گھر میں بیٹھ جائے تو آدھی سے زیادہ آبادی تو وہ تو کوئی ارن نہیں کر رہی، وہ تو کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کر رہی۔ ان کے نزدیک گھر میں بیٹھنا، بچوں کی پرورش، اس سے زیادہ فضول کام اور کیا ہے، یا نان پروڈکٹیو کام اور کیا ہے۔ ان کے نزدیک اصل کام کمائی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں بیکار کام ہے، یہ بیکار عورتیں ہیں، یہ کوئی کام نہیں کر رہی، ان سے کوئی ارننگ نہیں ہو رہی۔ اسلام کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ اصل میں عورتوں کی ذمہ داری مردوں پر ہے، مرد قوام ہیں، باہر کی ذمہ داری، کمائی کی ذمہ داری، حفاظت کی ذمہ داری اللہ کے حکم سے وہ مرد کی ہے، اور مرد فطری طور پر اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتا بھی ہے۔ اللہ نے مرد کے اندر ایسی غیرت اور اس کو ایسی طاقت دی ہے، اور مرد بیوی بچوں کے لیے، اپنے کنبے قبیلے کے لیے جان لڑا دیتا ہے، جان تک قربان کر دیتا ہے۔ اور عورتیں وہ گھر کے اندر ہوتی ہیں، اور اگر گھروں کو جنت نظیر بنانا ہے، خاندان کو مضبوط کرنا ہے، تو اس کے لیے عورتوں کو گھروں میں رہنا چاہیے۔ عورتیں گھروں میں ہوں گی تو گھر کی ذمہ دار ہوں گی، گھر کی ملکہ ہوں گی، تو گھر کا نظام بہت اچھے طریقے سے چلے گا، شوہر کی بھی اچھے طریقے سے خدمت ہو سکے گی، اور گھر کا معاملات اچھے طریقے سے چلیں گے۔ شوہر کی عدم موجودگی میں شوہر کے مال کی ذمہ داری، بچوں کی تربیت، وہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ اگر عورت بھی باہر نکل جائے مرد کی طرح، کہنے کو ظاہری طور پہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ جی دو دو لوگ کمائیں گے
تو پھر ارننگ زیادہ ہوگی، آمدن زیادہ ہوگی، سوال یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کون کرے گا، گھر کا کام کون کرے گا؟ کہا جائے جی وہ کچھ کام مرد کر لے گا، کچھ کام عورت کر لے گی، کچھ بچوں کی تربیت مرد کر لے گا، عورت کر لے گی، یا اس کے لیے میڈ رکھ لیں گے، تو یہ سارا اصل میں غیر فطری نظام ہے۔ یا بچوں کے لیے ڈے کیئر سینٹر بنا لیے جائیں، بوڑھوں کے لیے، دیگر لوگوں کے لیے اولڈ ہومز بنا لیے جائیں، یہ سارا غیر فطری نظام ہے۔ اور اس غیر فطری نظام کی وجہ سے یورپ کا سارا معاشرہ، سارا خاندانی نظام اجڑ چکا ہے۔ آج وہ روتے ہیں، ان کے جو فقیر قسم کے لوگ ہیں اور وہ دعائیاں دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے۔ وہ اس کی دعائیاں دے رہے ہیں، ان میں کوئی غور و فکر کرنے والے لوگ، اور ہم لوگ آنکھیں بند کر کے سر پٹ ان کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں ان جیسا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے بدترین اثرات وہ آج اپنے معاشروں میں دیکھ رہے ہیں۔ ان کے بچوں کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں ہے، عورتوں کی ذمہ داری اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ عورتیں کچھ دیر کے لیے وہ باہر نکلتی ہیں، جاب وغیرہ کرتی ہیں، اور جیسے تیسے وہ کمائی کرتی ہیں، جائز طریقے سے ناجائز طریقے سے، اپنے حسن کو، اپنی جوانی کو کیش کر کے۔ تو پھر جب ان کی عمر ڈھل جاتی ہے تو پھر ان کا والی وارث کوئی نہیں ہوتا۔ سارا غیر فطری نظام ہے، بچوں کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جب بچوں کی تربیت ہی نہیں کرنی، عورت نے گھر میں ہونا ہی نہیں، تو بچے کیوں ہونے چاہیے؟ بچوں کا ہونا ہی ایک بہت بڑا مصیبت ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بچے ہی نہیں ہونے چاہیے سب سے پہلے۔ بچے ہونا پہلے وہ ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ تو اتنا تکلیف دہ مرحلہ عورت کیوں برداشت کرے؟ عورت کہتی ہے کہ اس معاملے میں مرد میرے ساتھ شریک ہو۔ اب مرد کیسے شریک ہو اس معاملے میں؟ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا۔ اب ایک فطری سسٹم اللہ نے بنایا، ایک فطری نظام بنایا۔ اللہ نے اس فطری نظام کے مطابق مردوں کی جسمانی ساخت بنائی ہے، عورتوں کی جسمانی ساخت بنائی ہے۔ اس سب کو بھول بھلا کر سر پٹ مغرب کے میٹیریلزم کو مد نظر رکھتے ہوئے، سرمایہ دارانہ نظام کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دوڑ رہے ہیں اس نظام کے پیچھے۔ اب عورت کے اوپر ڈبل ذمہ داری ہے۔ وہ مرد کو تو فائدہ ہوا، مرد نے جان چھڑا لی اپنی۔ وہ عورتوں کو یہ دکھاتے ہیں سبز باغ کہ جی آپ تو گھر کے اندر، آپ کو قید نہیں رکھا جاتا، آپ کو آزادی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ وہ عورتیں بے وقوفی میں آ کر وہ مردوں کی ان باتوں میں آ جاتی ہیں، تو مردوں کی جان چھوٹی ذمہ داری سے، اور عورتیں ڈبل پھنس گئیں۔ بچے بھی، حمل کی تکلیف، ڈلیوری اور دیگر ذمہ داریاں، اور پھر کمائی کی ذمہ داری بھی۔ اور بچوں کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جب بچوں کی تربیت نہیں ہوتی، بچوں کو گھر میں مکمل ایک فطری نظام نہیں ملتا، تو بچوں کی جب تربیت نہیں ہوتی تو بچے غیر فطری انداز میں پلتے ہیں۔ ان کے اندر رحم، ان کے اندر بات ماننے کا جذبہ اور ایسی چیزیں، فطری چیزیں ان کے اندر آتی ہی نہیں، وہ ایسی چیزیں سیکھتے ہی نہیں۔ پھر وہ بڑے بے رحم ہوتے ہیں، ان کا کوئی ماں باپ کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہوتا۔ پھر وہ بڑے ہو کر ماں باپ کا دھیان کیسے رکھیں بڑھاپے میں؟ پھر ماں باپ کی جگہ اولڈ ہومز ہوتی ہے۔ پھر وہاں آپ دیکھیے، اگر ہر قسم کی دنیاوی نعمتیں، اگر سہولتیں ہیں، اس کے باوجود پھر آپ دیکھیں کہ خودکشیاں ہیں، نفسیاتی مسائل ہیں، ساری کی ساری غیر فطری زندگی اور غیر فطری نظام۔ بوڑھوں کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ وہ اب ان کے الگ مسائل ہیں، ان کا ایک الگ بہت بڑا بوجھ ہے حکومت کے اوپر۔ تو سارا غیر فطری سلسلہ ہے۔ یہ سارا غیر فطری سلسلہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈالنے کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ تو اسلام کا بنیادی اصول کیا ہے؟ وقرن فی بیوتکن، کہ عورت گھر میں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مرد اور عورت کے حوالے سے، میاں بیوی کے حوالے سے، سورہ نساء میں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ میاں بیوی کے حوالے سے اللہ ذکر فرما رہے ہیں کہ مرد عورتوں پر قوام ہے، مرد ذمہ دار ہیں، نگرانی کرنے والے ہیں، اور قوام کے اندر پھر بڑے ہونے کا معنی بھی آتا ہے۔
اور ایسا کیوں ہے؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، پہلی وجہ اللہ نے بیان کر کے بات ہی ختم کر دی کہ جو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کی تقسیم ہے۔ اس تقسیم کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس تقسیم پر اعتراض در حقیقت اللہ رب العالمین پر اعتراض، اللہ رب العالمین کی حکمت پر اعتراض، اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر اعتراض، نعوذ باللہ من ذالک، جو سراسر آپ سمجھیے کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ اللہ جو زمین و آسمان کا رب ہے، جو عرش عظیم کا رب ہے، جو علیم اور حکیم اور حلیم ہے، تو اس اللہ کو نہیں پتا کہ کیا نظام بنانا ہے؟ اس اللہ کا بنایا ہوا نظام صحیح نہیں ہے؟ تو سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ اس لیے کہ اللہ نے فضیلت دی، پھر اللہ نے دوسری بات فرمائی وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، چونکہ وہ مال خرچ کرتے ہیں، تو مرد کی ذمہ داری مال خرچ کرنا۔ اگر کسی کو یہ سمجھ آ جائے تو مرد قوام ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو عورتوں پر فوقیت ہے ان معاملات میں، نکاح و طلاق کے، رجوع وغیرہ کے معاملات میں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے انہیں فضل دیا ہے ان معاملات میں، اللہ نے انہیں ذمہ داری دی ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، سورہ بقرہ میں میاں بیوی کے معاملات میں اللہ فرماتے ہیں اللہ نے جو فضیلت اور مقام دیا ہے مردوں کو خرچ کرنے کا، یہ ذمہ داری دی ہے، تو اس فضل کو نہیں بھولنا چاہیے، اور اس فضل کو مد نظر رکھتے ہوئے مردوں کو زیادہ اعلیٰ کردار پیش کرنا چاہیے، زیادہ ذمہ داری مردوں کی بنتی ہے ان معاملات کو سنوارنے کی۔ اسی لیے اللہ نے نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں دی ہے۔ نکاح ہوتا ہے تو مرد سے ایجاب و قبول ہوتا ہے، وہاں سے عورت نہیں ہوتی، وہاں سے عورت کا ولی ہوتا ہے۔ وہ عورت کی ذمہ داری شوہر پر پیش کرتا ہے اور شوہر اس کو قبول کرتا ہے، اس کو ایجاب و قبول کہتے ہیں، جو نکاح کے لیے بنیادی طریقہ کار ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے طلاق وغیرہ کے معاملات بھی مرد کے ہاتھ میں دیے ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، اللہ فرماتے ہیں اس میں حکمت یہ ہے کہ مرد مال خرچ کرتے ہیں، لیکن اس حکمت کو اللہ نے دوسرے نمبر پہ بیان کیا ہے۔ پہلے نمبر پہ اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کی فضیلت ہے، گویا کہ اگر کسی کو وہ مردوں کے مال خرچ کرنے والی بات سمجھ میں نہیں آتی، کہیں کوئی ایسے حالات ہیں کہ مرد اس انداز سے مال نہیں خرچ کر پا رہا جس طرح خرچ کرنا چاہیے، مرد بیمار ہے، معذور ہو گیا ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، تو مجبوراً عورت اس کا ہاتھ بٹا رہی ہے۔ اب عورت کے چونکہ اب میں ہاتھ بٹا رہی ہوں، اب میں کچھ خرچ کرنے کے اندر آ رہی ہوں، تو اب مجھے قوام ہونا چاہیے، اب میری بات ماننی چاہیے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اصل تو مرد مال خرچ کرتے ہیں، اور اس سے پہلے اللہ نے فرما دیا کہ اللہ نے جو فضیلت دی ہے، اللہ نے جو قوامیت دی ہے، تو اگر کسی کو دوسری بات سمجھ میں نہ آئے یا دوسری بات میں کچھ اونچ نیچ ہو رہا ہے کچھ مجبوری حالات کی وجہ سے، تو اللہ کی دی ہوئی فضیلت کو مد نظر رکھ کر اللہ کا حکم سمجھ کر اس کو برداشت کیا جائے، تو یہ مرد کی ذمہ داری ہے، یہ مرد کا بنیادی وظیفہ اس آیت کریمہ میں بیان ہوا۔ اور عورت کا کیا ہے وہ آگے میں بیان کرتا ہوں۔ جی راشد صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صدر محترم، حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی تو تجارت کرتی تھی نا؟ تو جی اگر ہم عورت کو یہ کہیں کہ اس کی جگہ صرف گھر ہے، تو پھر ہم اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے جو حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت تھی؟ راشد صاحب، ہم تو نہیں کہہ رہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ باقی میں تو بنیادی اصول بیان کر رہا ہوں قرآن کی روشنی میں، استثنائی صورتیں تو بیان ہی نہیں ہو رہی ہیں ابھی۔ استثنائی صورتیں اجازت موجود ہے، منع نہیں ہے، لیکن اصل اصول کی بات ہو رہی ہے، ہمیں اسلام کا بنیادی اصول سمجھنا پڑے گا۔ دیکھیے، اگر میں یہ کہوں کہ
اصل اصول یہ ہے کہ مرد کمائے. آپ اسلام بھی کا کوئی دیکھ اسلام اچھا تو میں کی کرنا تھا. اگر میں یہ کہوں کہ اسلام کا بنیادی اصول یہ ہے کہ مرد کمائے، کیا یہ اسلام کا بنیادی اصول ہے؟ جی جی بالکل ٹھیک ہے یہ تو. اگر میں یہ کہوں کہ اسلام کا بنیادی اصول یہ ہے کہ عورت گھر میں رہے، تو کیا یہ اسلام کا بنیادی اصول ہے کہ مولویوں کا بنایا ہوا ہے؟ نہیں نہیں، مطلب یہ کہنا تو بالکل میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولویوں کا بنایا ہوا ہے. نہیں، میں صرف وہی میں بس. میں راشد بھائی آپ کے والے سے بات نہیں کر رہا، میں جو لوگ اعتراض کرتے ہیں میں ان کے والے سے بات کر رہا ہوں. اور میں نے اس وقت صرف ایک بنیادی اصول کی بات کی ہے جو اسلام کے نظر میں ہے. میں اس بات میرا یہ موقف نہیں ہے کہ عورت باہر نکل نہیں سکتی، وہ آگے اس کی صورت بیان ہو رہی ہے. میں اصل الاصول بیان کر رہا ہوں قرآن کا. قرآن کے نظر میں اصل کیا ہے؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے اصل دین کا حکم، اللہ کا فیصلہ، اور ایک ہوتی ہے استثنائی صورتیں. استثنائی صورت کو استثنائی صورت سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اصل کیا ہے اسلام میں، تو اس کو تو میں اصل کی بات کر رہا ہوں. اصل میں نے مغرب کی بات کی، اور یہ ہمارا ہاں آج بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمیں اس مسئلے کو سمجھنا ہوگا. میں آپ کو ایک بات دعوے سے کہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ ویمن امپاورمنٹ اور یہ جو مسئلے اور ایشوز آگے ہیں یو این او کی طرف سے اور یورپ کی طرف سے اور میڈیا کی طرف سے، آج آپ کسی عورت سے یہ بات کہیں جو عورت قرآن نہیں پڑھی، دین نہیں پڑھی، دین پسند نہیں ہے، آپ کسی عورت سے آج کہیں کہ عورت کا اصل مقام کیا ہے، کوئی عورت اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے. میرا اصل مقام گھر کے اندر ہے. میں اس موضوع پر بات کر رہا ہوں. میں ہرگز میرا موقف یہ نہیں کہ عورت باہر نکل ہی نہیں سکتی. وہ تو میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، اور میں نے ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی میں اس بات کو بیان کرنا ہے. میں اصل فوکس جو بیان کر رہا ہوں، اصل الاصول. دیکھیے، میں آپ سے یعنی بات سمجھانے کے لیے، بیٹھ کر نماز پڑھی جا سکتی کہ نہیں پڑھی جا سکتی مجبوری میں، استثنائی صورت میں؟ جی جی راشد بالکل صاحب، پڑھی جاتے. پڑھی جا سکتی ہے، لیٹ کر پڑھی جا سکتی ہے جی بالکل. اشارے سے. ہاں جی. سواری میں، دوڑتے ہوئے، چلتے ہوئے. اصل الاصول کیا ہے؟ اصل الاصول تو طے کرنا پڑے گا نا. ہم اصل الاصول طے نہ کریں اور ہم استثنائی صورتوں میں بات شروع کر دیں. سب سے پہلے اصل الاصول طے کریں. جب اس اصل پر ہی وہ ہم پر جو ہے وہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ عورت کو گھر میں قید کرنے والی بات ہے. میں اس اصول پر بات کر رہا ہوں، میں استثنائی صورتیں بات ہی نہیں کر رہا. دیکھیے، وقرن فی بیوتکن، اللہ کے اس حکم کا کیا مطلب ہے؟ میں تو اس کی وضاحت کر رہا ہوں. اس کا مطلب ہے اس کے مفہوم، دو تفسیریں ہیں کہ اے عورتوں، اے ازواج مطہرات، گھروں میں قرار سے رہو. یا کل میں نے جیسے وضاحت کی تھی، یا تو یہ قرار سے ہے یا پھر یہ وقار سے ہے. اور دوسرا معنی کہ گھروں میں وقار سے رہو. کیا مطلب ہوا؟ اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے کہ نہیں؟ یہ ایک اصل الاصول ہے دین کا. ہم اصل الاصول سمجھیں اور یہ کہیں، اس کو ہمیں بوانگے دوہل کہنا چاہیے، اور ہمیں اس میں کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ اور کسی قسم کا ہمیں کسی سے کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ عورت کا اصل مقام گھر میں ہے. ہاں، اب اب کیا مجبوری میں کوئی چیز سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، کوئی علاج معالجے کے لیے، کسی ضرورت کے لیے، کسی عورت کے اوپر مرد نہیں ہے، مرد فوت ہو گئے ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی میڈیکل کی تعلیم لینی ہے، کوئی فلاں تعلیم لینی ہے، کیا اس کے لیے عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے کہ نہیں نکل سکتی؟ نکل سکتی ہے. یہ تو میں جس موضوع پہ بات ہی نہیں کر رہا. اور اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے شرائط بیان کی ہیں کہ اگر عورت نکلے تو کیسے نکلے. تو گویا کہ اللہ نے اجازت دی ہے. ابھی تو میں وقارن فی بیوتکن پہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ آج یہ مسئلہ بن گیا ہے. آج ایک بندہ وہ کسی کے سامنے اس کے لیے یہ بات کرنا مشکل ہو گیا کہ عورت کا اصل مقام کہاں ہے، کمانے کی اصل ذمہ داری یا باہر نکلنے کی اصل ذمہ داری کس کی ہے. دیکھیے، آج راشد صاحب، ہمارے دین کے کچھ بنیادی اصول ہیں. ان بنیادی اصول میں سے ایک اصول یہ ہے کہ عورت سفر نہیں کر سکتی لمبا محرم کے بغیر. آج اس موضوع پہ بات کریں، اس موضوع پہ بات کرنا بڑا مشکل ہے.
آج عورتیں سفر بھی کرتی ہیں اور دوسرے ملکوں کے سفر بھی کرتی ہیں اور بغیر محرم کے سفر بھی کرتی ہیں. اور دیکھیے ہمیں اپنے کوئی بنیادی اصول تو ہمیں دین سے سیکھنے ہوں گے نا. اب کوئی بندہ اٹھے اور کوئی بندہ، میں کہتا ہوں مجبوری ہو، کوئی اور معاملہ ہو، تو کیا عورت کبھی وہ اکیلی جا سکتی کہ نہیں جا سکتی؟ کوئی استثنائی صورتیں ہو سکتی ہیں. ہمیں کوئی اصل الاصول بھی طے کرنا ہے کہ نہیں طے کرنا. دین کیا کہتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی عورت وہ محرم کے بغیر سفر نہ کرے. اسی طرح اب اختلاط مرد و زن کا مسئلہ ہے. ہم یونیورسٹی میں ہوتے ہیں اور ہمیں چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے. اب وہاں عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، سب کا ایک ہی ذہن ہے. وہاں آپ یہ بات کر دیں کہ اختلاط مرد و زن اسلام کے روح سے اصلاً جائز نہیں ہے، وہ آپ کو کھانے پر تیار ہو جائے، آپ کے ساتھ لڑنے پر، مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے. آپ اتنے ریجڈ ہیں، آپ گھر میں بیٹھیں، آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم کوئی ٹاپک رکھیں اس طرح کا ایم فل پی ایچ ڈی کے لیول پہ کہ ہم نے ایک ٹاپک رکھا کہ یہ جو مخلوط معاشرہ ہے اور جابز وغیرہ میں، اسکول کالجز وغیرہ میں اور بازاروں میں مرد عورتوں کے اختلاط سے ازدواجی زندگی میں اثرات جو پڑتے ہیں، کیا اثرات پڑتے ہیں اور ان اثرات کا تدارک کیا ہو سکتا ہے. ایک ٹاپک تھا ایم فل کا، تو یہ ٹاپک پیش کرنا تھا. ایک بورڈ ہوتا ہے جس کو بورڈ آف اسٹڈیز کہتے ہیں. ایک ہمارا بورڈ ہوتا ہے جو بورڈ آف اسٹڈیز سے اوپر بورڈ آف فیکلٹی، اس میں دیگر فیکلٹیز کے، دیگر ڈپارٹمنٹس کے لوگ بھی ہوتے ہیں اسلامیات کے علاوہ. تو ایک ایشو بن گیا ہمارے ہاں کہ یہ اتنے ریجڈ، اور یہ آپ لوگ کس قسم کی بحثیں شروع کر رہے ہیں اور آپ اس قسم کے دقیانوسی موضوعات پر کام کرواتے ہیں. آج اختلاط کے بغیر تو کام چلتا ہی نہیں ہے، اور یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے. یعنی یہ ایسے موضوعات ہیں، ان موضوعات پر بات کرنا گویا کہ شہد کی مکھی کے چھتے میں ہاتھ مارنا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اللہ کا بنیادی اصول کیا ہے؟ کیا اصل الاصول یہ ہے مخلوط تعلیم ہونی چاہیے؟ کیا اصل الاصول یہ ہے کہ ہر جگہ مرد عورت ہونے چاہیے؟ نہیں، مرد عورت مخلوط نہیں ہونے چاہیے. مردوں کا الگ جگہ ہے، عورتوں کی الگ جگہ ہے. مرد باہر ہوتے ہیں، عورتیں اندر ہوتی ہیں. بعض جگہوں پر اگر مرد عورت اکٹھے ہو جائیں تو پھر اس کے لیے کچھ اصول دیے گئے ہیں. اب نماز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے لیے عورتوں کو مسجد جانے سے نہ روکو. خاص طور پہ جب عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آتی تھیں اور نماز پڑھنا چاہتی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں، اور یہ فضیلت حاصل کرنا چاہتی تھیں، تو آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو. لیکن آپ نے پھر اس میں آپ نے تفاصیل بیان کی. مردوں کی بہترین صف اگلی صف ہوگی، عورتوں کی بہترین صف سب سے پچھلی صف ہوگی. پھر اب نکلنا ہے تو کیسے نکلنا ہے؟ پہلے عورتیں نکل جائیں، بعد میں مرد نکلیں. عورتیں نکلیں اور مرد بعد میں نکلیں گے. اگر رستے میں عورتیں اور مرد دونوں واپس جا رہے ہیں تو پھر مرد رستے کے درمیان میں چلیں گے، عورتیں رستے کے ایک سائڈ پہ چلیں گی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ عورتیں ایک سائڈ پہ چلیں، تو صحابیات جو نماز کے لیے یا بامر مجبوری گھر سے نکلتی تھیں کسی کام سے، تو وہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے وہ ایسے دیواروں کے ساتھ لگ کر چلتی تھیں کہ ان کا لباس، ان کی چادریں وہ دیوار کے ساتھ اٹک اٹک جاتی تھیں. ہمارے ہاں آپ کبھی بازار چلے جائیں، آپ کبھی کسی جگہ چلے جائیں، عورتیں وہ درمیان میں چل رہی ہوں گی، مردوں کو گویا کہ مجبوراً کہیں ٹکر نہ ہو جائے، وہ نظریں جھکا کر ادھر ادھر سائڈ پہ ہو کے چلنا پڑتا ہے. تو ایک اصل اصول کیا ہے ہمیں وہ تو طے کرنا ہوگا نا. باقی استثنائی صورتیں وہ تو بیان ہوتی رہیں گی. جی مس رونق، آپ کیا کہنا چاہ رہی تھیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم، یہ ہے نا وہ کرنا فی بیوتکن، تو کرنا تو فعل امر ہے، یہ وجوب پہ دلالت نہیں کرتا ہے؟ جی جی، یہی تو بات ہو رہی ہے کل سے. یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، فعل امر ہے. یہ بنیادی اصول ہے دین کا. باقی استثنائی صورتیں وہ تو اللہ تعالیٰ خود استثناء آگے بیان کر رہے ہیں مجبوری کی حالت میں. لیکن بنیادی اصول تو ہمیں پہلے سمجھنا ہے نا، پہلے تو اس پر بات کریں گے. جی مس نورین.
السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، میں اسی پہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فطرت ہی ایسی عورت کی بنائی ہوتی ہے کہ وہ اس کا دماغ ایک پر ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب جیسے اگر ہم جاب پہ ہیں تو گھر کے بارے میں بھی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، میاں کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں، جبکہ مرد ایک جگہ فوکس کر کے کام کرتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایمانداری سے کام بھی کر پاتا ہے، اور عورت ذہنی طور پر تھک جاتی ہے، کیونکہ میں نے خود بھی 4-5 سال کام کیا ہے، اور گھر کی بھی ذمہ داری بھی تھی، بچوں کے ساتھ رات کو نیند بھی خراب ہوتی تھی۔ تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد جب جو جاب چھوڑ دی اور گھر پہ بیٹھے رہے، حالانکہ ہسبینڈ کی پھر پے بھی کم تھی، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں تو جنت میں آ گئی ہوں۔ اور یہاں پہ عرب خواتین کا بھی یہی رویہ ہے، حالانکہ جاب کرتی ہیں، بہت اچھی ان کی سیلری ہے، لیکن چھٹیوں کے انتظار میں ہوتی ہیں کہ کب ہماری چھٹیاں اور ہم گھر بیٹھیں۔ اور وہ ایک مرد کی فطرت بھی مجھے لگتا ہے مسخ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر عورت گھر کے کام کرنے لگ جائے نا، تو مرد کی جو قوامیت ہے اور اس کی جو رجولیت ہے، مجھے لگتا ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور مرد کے اندر وہ ہیبت بھی نہیں ہوتی۔ اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں مرد کی وہ ہیبت اور وہ قوامیت نہیں ہے جو یہاں پہ ہے، مجھے لگتی ہے، مجھے محسوس ہوتی ہے یہ چیز یہاں پہ۔ بالکل صحیح ہے۔ دیکھیے اب میں بالکل یہی بات کرنا چاہتا ہوں، میں اسی پر فوکس کرنا چاہ رہا تھا، میں اسی چیز کو ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا۔ آپ آج کہیں بات کریں کہ عورت کو جاب کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، آپ کہیں بات کریں تو لوگ آپ کو کھا جانے کو تیار ہو جائیں گے۔ لوگ کہیں کہ آپ عورت کو گھر میں قید کرنا چاہتے ہیں۔ بھئی، ہمیں بات بتانی ہوگی کہ عورت کا اصل کام جاب نہیں ہے۔ جاب کرنا، پیسہ کمانا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ کہیں مجبوری کے حالات ہوں، کہیں استثنائی صورتحال ہو تو وہاں عورتیں جاب کر سکتی ہیں، اس کی استثنائی کوئی صورت ہو تو ہو، یہ اصل الاصول نہیں ہے۔ دین کا بنیادی اصول یہ ہے کہ مرد کی ذمہ داری اصل میں، دیکھیے، ایک تو جو دین کا بنیادی اصول تھا قناعت، اللہ کے فیصلوں پر رضا، آمنا وصدقنا، ہم نے ان چیزوں میں بہت ساری چیزیں آ گئیں، اور مغرب جو ہے وہ اسلام کے متضاد انہوں نے پورا ایک سلسلہ پیش کیا، ہم ان چیزوں سے متاثر ہوئے۔ تو اب ہمارے لیے یہ جو اسلام کے بنیادی اور سادے اور فطری اصول ہیں، ہمیں وہ کئی دفعہ وہ اصول کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں اگر وہ ان اصول پر ہم عمل کریں گے تو شاید ہم وہ دقیانوسی دور میں چلے جائیں گے، شاید کوئی تورا بورا بن جائے گا، شاید کوئی طالبان کا اسلام آ جائے گا، اور ہم باقاعدہ پھر کئی دفعہ مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ جی وہ تو طالبان کا اسلام ہے۔ یہ طالبان کا اسلام نہیں ہے، تو اللہ اور اللہ کے رسول کا اسلام ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں۔ تو دین کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں؟ استثنائی صورتیں، وہ استثنائی صورتیں ہیں، اس کو میں نے آپ کو جو مثال دی، نماز بیٹھ کر یا لیٹ کر اشاروں سے ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی، لیکن جب کسی کو نماز کا طریقہ بیان کریں گے تو وہ تو یہ بیان کریں گے کہ جی نماز کا قیام جو ہے وہ نماز کا ایک رکن ہے، اگر ایک بندہ معذور نہیں ہے تو بنیادی طریقہ تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ہے۔ تو عورت کا یہ بنیاد، عورت کو گھر میں رہنا ہے، جاب نہیں کرنا، اگر ضرورت ہو تو وہ پھر استثنائی معاملہ ہے، ورنہ عورت کا اصل کام گھر میں رہنا ہے۔ اصل میں ہمارا توکل بھی تو ختم ہو گیا نا، ہم سمجھتے ہیں ہم نے اپنی ضروریات اتنی زیادہ بڑھا لی ہیں، آج ہمارے ہاں یہ سارے پیرامیٹرز بنائے ہیں ہم نے، غربت کی لائن اور فلاں فلاں، یہ سارے ہمارے پیرامیٹرز ہیں ہی نہیں، یہ ساری ہمارا اسلام کا اسلام ہمیں اس طرح کا سوچنے کا حکم ہی نہیں دیتا۔ ہمارے ہاں آج جو ہم نے غربت اور غربت کی لائن اور یہ چیزیں بنا رکھی ہیں، میں دعوے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آج جس کو ہم سب سے زیادہ غریب سمجھتے ہیں، شاید وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بہت مالدار لوگوں سے بھی زیادہ مالدار ہے، جس کو ہم غربت کی سب سے نچلی لائن پہ سمجھتے ہیں۔ آج ہم نے غربت کا معنی ہی چینج کر دیے۔ ہمارے نزدیک آج بنیادی ضروریات میں ایسی چیزیں شامل ہیں جو بنیادی ضروریات ہیں ہی نہیں ہماری۔ انسان کی بنیادی ضروریات دین کی روح سے بہت تھوڑی ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں۔ پہلے ہم نے وہ بنیادی ضروریات اتنی زیادہ بڑھا لی، لگژریز کو ہم نے اپنی بنیادی ضروریات میں شامل کر دیا، اب وہ بنیادی ضروریات ہم سے پوری نہیں ہوتی، اللہ پر ہمیں اعتماد نہیں ہے، اللہ پہ توکل نہیں ہے، پھر اب ہم کہتے ہیں کہ اب مرد اکیلے کما نہیں سکتا، اب مرد کو ساتھ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے عورت کی ضرورت ہے، اور پھر یہ ہمارے ہاں اس قسم کی باتیں شروع ہو گئی۔ ہمیں دین کے بنیادی اصول سمجھنا ہوگا۔ دین کے بنیادی اصول جو میں آپ کو سورہ نساء کی آیات کی روشنی میں بیان کر رہا تھا کہ مرد قوام ہے، مرد نے خرچ کرنا ہے، اور یہ اللہ نے تقسیم رکھی ہے،
اور پھر آگے یہ تو مرد کے حوالے سے، عورت کے حوالے سے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ. عورت کی سب سے پہلی ذمہ داری، مرد عورت میں، میاں بیوی میں، عورت کی ذمہ داری ہے بات ماننا. آج آپ کسی سے کہیں میاں بیوی میں کہ مرد کا کام خرچ کرنا ہے اور مرد قوام ہوتا ہے اور عورت کا کام بات ماننا ہے، آپ کسی کو یہ بات کہہ کے جائیں گے کہاں؟ حالانکہ یہ تو دین کا بنیادی اصول ہے. یعنی آج ہم پر وہ غیروں کے اصول ایسے ہمارے اندر ڈال دیے گئے ہیں، گھول کر پلا دیے گئے ہیں. آج یہ بات کرنا ایسے لگتا ہے جیسے ہم کوئی 2000 قبل مسیح کی بات کر رہے ہیں. اور نعوذ باللہ یہ گویا کہ اسلام کے جو سنہری اصول ہیں، یہ اسلام، آج لوگ سمجھتے ہیں کہ ان اصول پر عمل نہیں ہو سکتا. آج ان اصولوں کی باتیں کرنا، یہ تو آپ تو 21ویں صدی میں موجود ہیں، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ باتیں تو آج ان پر عمل ہی نہیں ہو سکتا. آج ہم مسلمان اور ہم دیندار لوگ ان چیزوں کو اجنبی سمجھتے ہیں. آج ہم ذہنی طور پر ان چیزوں کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں. تو کیا یعنی اسلام کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں، جیسے ہمیں سمجھ آئے ویسے نماز پڑھ لیں؟ عقائد ہمارے اسلام کے مطابق، ہماری عبادات اسلام کے مطابق، ہمارے معاملات اسلام کے مطابق، ہمارا ہر نظام اسلام کے مطابق ہونا چاہیے. جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، آمنا و صدقنا کہتے ہیں، تو مغرب کے نظام میں اگر غلط چیزیں انہوں نے ہم پر امپوز کی ہیں، یہ ہمارے ہاں انہوں نے گھول کر گویا کہ ہمیں پلا دی گئی ہیں، ہمیں ان کے خلاف بھی بغاوت کرنی ہے، ہمیں ان کی مخالفت بھی کرنی ہے اور اللہ وجہ بصیرت کرنی ہے. اور یہ جو اب مسئلہ ہے فلسطین کا اور اسرائیل کا، اور یہ جب مسئلے آتے ہیں اس قسم کے، تو ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں چلو جی اب بائیکاٹ کریں، اب یہ کریں، اب یہ کریں. ہم فوراً جو ہے شارٹ ٹرم پلاننگ پہ تیار ہو جاتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ ہماری لانگ ٹرم پلاننگ ہونی چاہیے. اور لانگ ٹرم پلاننگ کیا ہے کہ ہمیں الولا والبرا کا جو بنیادی اصول ہے، اس اصول کو تازہ کرنا ہے. ہمیں مسلمان ہونے پر فخر کرنا ہے، اس لیے نہیں کہ یہ سسٹم میں نے بنایا ہے اور مجھے اس پر فخر ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے اور یہ بہترین سسٹم ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام ہے اور یہ بہترین نظام ہے، اور ہمیں اپنے بنیادی نظام کے اوپر ہمیں رہنا ہے. اور یہ سب سے بہترین نظام ہے، اور جو غیروں کا نظام ہے وہ غلط نظام ہے. ہمیں اپنے نظام کو صحیح سمجھنا، ان کے نظام کو غلط کہنا، اور ہمیں ہر جگہ ان کی مخالفت کرنی ہے. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہمیں نا یہ شارٹ ٹرم چیزیں کے پیچھے ہم پڑ جاتے ہیں، وقتی ہمیں آسان لگتے ہیں. ہمیں ایسے میں لانگ ٹرم پلاننگ کرنی چاہیے. ہمیں ایسے میں اپنے دین کی طرف لوٹنا ہے. ہمارے دین کے بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اسلام اور اسلام کے جو اصول ہیں ہمیں ان پر فخر کرنا ہے، اور ہمیں غیروں کے ساتھ سخت رویہ رکھنا ہے، اور غیروں سے ہمیں مروب نہیں ہونا. میرے نزدیک آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اسلام اور ایمان اور نفاق کے علاوہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ مروبیت کا ہے. ہم مروب ہیں غیروں سے، اور ہم یعنی ہر چیز میں ان کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، ہم ان جیسا بننا چاہتے ہیں. ہمیں زندگی چاہیے غیروں کی، اور ہمیں آخرت چاہیے ایمان والوں کی، اور یہ ہماری سب سے بڑی منافقت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی مغرب کی طرح ہو جائے اور ہمیں آخرت میں اللہ سے جنت مل جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں اصل میں اسلام کے بنیادی اصولوں کو اپنانا ہوگا، اور اسلام کی بنیادی تعلیمات کو اپنانا ہوگا، اور اسلام کی تعلیمات کو بہترین تعلیمات سمجھنا ہوگا. آج ہم مسلمان اپنے دین پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہو جائیں تو یہ ہمیں جب وقتی ہم کبھی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو جاتی ہے، کوئی قرآن کو جلا دیتا ہے، تو ہم یہ بائیکاٹ شروع کر دیتے ہیں. وقتی معاملات، یہ سارے معاملات ہمیں کرنے ہی نہیں پڑیں گے. ہم اگر اپنے عقائد پر مضبوط ہو جائیں، اپنے معاملات میں مضبوط ہو جائیں، ہمیں جو اللہ کے احکامات ہیں، مرد ان احکامات پر عمل کریں، عورتیں اپنے احکامات پر عمل کریں، ہم غیروں سے مروب نہ ہوں، ہم غیروں کے فیشن نہ اپنائیں، ہمارا اپنا ایک طور طریقہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کی اتنی مخالفت کی کہ میں نے ایک دفعہ گھر میں بات کی. میں نے کہا کہ ایسی آیات اور احادیث جن میں یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے، تو میں نے کہا گھر میں وائف سے اپنی بات ہو رہی تھی کسی بات پہ، میں نے کہا میں 50 حدیثیں دکھا سکتا ہوں، 50 نصوص جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو
کہ فلاں کام کرو اور یہود کی مخالفت کرو، فلاں کام کرو اور عیسائیوں کی مخالفت کرو. آپ ہر معاملے میں یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے تھے. مجھے کہنے لگی وہ اچھا 50 حدیثیں ایسی آپ دکھا سکتے ہیں، آپ اکٹھی کریں ضرور. آج کل یہ جو اسرائیل فلسطین کا مسئلہ ہے، ہم وقتی اصل میں ہر کام کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا کہ ہمیں اصل میں یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے، ہم یہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ کریں، ہم ہر معاملات میں ان کی مخالفت کریں گے. وہ کہنے لگی اچھا اتنی احادیث ہیں، آپ مجھے نکال کے دیں، میں خود بھی پڑھوں گی، میں دوسروں کو بھی ترغیب دوں گی. میں نے احادیث تلاش کرنی شروع کی، مجھے سینکڑوں احادیث مل گئیں، سینکڑوں نصوص مل گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکم دیتے ہیں، قرآن ایک حکم دیتا ہے اور ساتھ کہتا ہے یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. اور میں نے غور کیا کہ ہمارا بنیادی مسئلہ ہے کہ ہم یہود و نصارہ سے مرعوب ہیں، ہم غیروں سے مرعوب ہیں، اور ہم ان کی چیزوں کو غلط سمجھتے ہی نہیں، اور ہم اپنے دشمن کو پہچان ہی نہیں رہے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے آج ہم دشمن کو پہچانے. قرآن بار بار ہمیں کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. ہم شیطان تک کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے. ہمیں اسلام غیرت دلاتا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان کو دشمن سمجھو. ہمیں ہمارا دین بتاتا ہے یہود تمہارا دشمن ہے، یہود کو اپنا دشمن سمجھو. ہم یہود کو اپنا دشمن سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. ہم میں سے آج کوئی بندہ باہر معاشرے میں جا کر، کسی پارلیمنٹ میں جا کر، کسی جگہ جا کر، کسی یونیورسٹی میں جا کر، لوگوں کے سامنے جا کر، پبلک میں جا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں یہود و نصارہ ہمارے دشمن ہیں، ہمیں ان کو دشمن سمجھنا چاہیے. اگر ہم یہ بات کریں، لوگ آگے سے ہمیں ایسی نظروں سے دیکھیں گے کہ دکینوس لوگ کہاں سے آگے. ہمیں تو غیروں کے بارے میں نرم رویہ رکھنا چاہیے، ہمیں تو ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے. میں حسن اخلاق سے پیش آنے کے بارے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمیں غیروں سے سخت رویہ اپنانا ہے. یہ دین کا بنیادی تقاضا ہے، اور ہمیں مسلمانوں سے نرم رویہ اپنانا ہے. صحابہ کرام کی بنیادی صفت یہ ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کافروں پر سخت تھے، مسلمانوں پر نرم تھے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے نبی کفار سے جہاد کریں، منافقین سے سختی کریں. واغلظ علیہم، سختی کریں ان پر. اگلے بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مسلمان میرے بارے میں درست رویہ رکھتا ہے، اور ہمیں درست رویہ رکھنا ہے غیروں سے ایک اصول کے طور پر. باقی جو دین کی دعوت دینی ہے، وہ اخلاق، وہ ایک الگ احکامات ہیں. ہمیں ان سے درست رویہ رکھنا ہے. ہمیں ان سے سلام کی ابتدا نہیں کرنی چاہیے. اگر کہیں رستے میں مل جائیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے ان کو تنگ رستے کی طرف مجبور کر دو. دین تو ہمیں یہ کہتا ہے، سورہ فاتحہ جو قرآن کا خلاصہ ہے، سورہ فاتحہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کے رستے پر چلو، نیک لوگوں کے فیشن طور طریقوں کو اپناؤ، یہود و نصارہ کے طور طریقوں کو نہ اپناؤ. آج ہم سب سے زیادہ یہود و نصارہ کے طور طریقے کو اپناتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ترقی کے معراج، ہم بات ہی یہ کرتے ہیں کہ ہم لاہور کو پیرس بنا دیں گے، فلاں کو یہ بنا دیں گے، فلاں کو یہ بنا دیں گے، ہم فلاں کا طریقہ اپنائیں گے، فلاں کا طریقہ اپنائیں گے. ہمارے پاس تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا تو طریقہ ہے ہی نہیں رول ماڈل کے طور پر. اور یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے. تو ہمیں اپنی بنیادی تعلیمات کو مضبوطی سے پہلے سمجھنا ہے، اور پھر ہمیں اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اور پھر ہمیں اس پر فخر کرنا ہے. اس پر فخر نہیں کہ وہ میری بات ہے یا آپ کی بات ہے، اس لیے کہ وہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا نظام، اور وہ بہترین نظام ہے، اور اس نظام پہ عمل کر کے ہی ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ بھی بڑا پرابلم ہے کہ دین کو بتایا تھا، دین تو ایک کلیئر کٹ ہے، سب کو سمجھ بھی چلے آ جاتی ہے، تو دین کا لوگوں کے ذریعے دین کو وہ برا کہی جا رہے تھے. اصل میں مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ دین پر عمل کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے. اب دین پر عمل کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے تو اب کیا وہ یہ کہیں کہ قرآن میں غلط لکھا ہے، حدیث میں غلط لکھا ہے؟ وہ یہ نہیں کہہ سکتے. وہ قرآن و حدیث کی بات کرنے والوں کو غلط کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑا، میں کہتا ہوں، شیطانی وسوسہ ہے، اللہ معاف کرے. دین غلط نہیں ہو سکتا، قرآن کی بات غلط نہیں ہو سکتی، حدیث کی بات غلط نہیں ہو سکتی. آج آپ دیکھیے، جو اسلام کا حکم ہے کہ عورتیں گھروں میں رہیں، مرد قوام ہوں، مرد کمائی کریں، یہ اسلام کا اتنا بنیادی حکم ہے جو وقرن فی بیوتکن. کہ آج مغرب میں عورتوں کے اسلام لانے کی سب سے بڑی وجہ اگر میں سمجھتا ہوں تو وہ یہی حکم ہے اللہ کا. جب ایک مغربی عورت دیکھتی ہے اسلام کا یہ نظام اور اس کی وہ عملی صورتیں وہ جب مشاہدہ کرتی ہے مسلمان مردوں اور عورتوں میں،
تو مغرب میں عورتوں کے اسلام قبول کرنے کی سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے. اسی طرح مغرب میں حبشی لوگ اور یہ جو پسا ہوا طبقہ ہے یہ سب سے زیادہ اسلام قبول کرتا ہے. یہ اسلام کے جو مساوات کا نظام ہے اس کو دیکھ کر اسلام کو قبول کرتا ہے. اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو اصل میں اللہ نے ہمارے دین کے اندر اتنی خوبی رکھی ہے, اتنا بہترین نظام ہے, اور کیوں نہ ہو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. ہم اصل میں آج ہم غیروں کو اور ان کو دیکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ان کا نظام بڑا اچھا ہے. اللہ کا بنایا ہوا نظام اتنا بہترین نظام ہے, اور ہم آج اس کو چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم غیروں کی بھونڈی نکالی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہم دنیا اور آخرت میں ناکام ہیں. تو بہرحال میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت پیش کر رہا تھا, وہ آیت میں مکمل کر لوں آپ کے سامنے. مرد کی بنیادی ذمہ داری خرچ کرنا ہے, عورت گھر میں رہے گی. میں اصل اصول بیان کر رہا ہوں. عورت کا کام کیا ہے؟ عورت کا کام یہ, عورت فرما بردار ہوگی. عورت کی بنیادی ترین ذمہ داری ہے میاں بیوی میں. آپ آج یہ معاشرے میں بات نہیں کر سکتے. فالصالحات قانتات, نیک عورتیں یعنی جو نیک بیوی ہیں وہ کون ہوتی ہیں؟ وہ فرما بردار ہوتی ہیں. یہ عورت کی بنیادی ذمہ داری. جیسے مرد کی بنیادی ذمہ داری خرچ کرنا ہے, عورت کی بنیادی ذمہ داری سر جھکا دینا ہے. کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے, اور اللہ کے حکم سے مرد کے سامنے, شوہر کے سامنے. بیٹی ہے تو باپ کے سامنے, بہن ہے تو بھائی کے سامنے جو قوام ہے اس کا. عورت فرما بردار ہوتی ہے. حافظات للغیب بما حفظ اللہ, حفاظت کرنے والی ہوتی ہے غیر موجودگی میں. کس کی غیر موجودگی میں؟ مرد کی غیر موجودگی میں. بھئی مرد کہاں ہوتا ہے؟ مرد کمانے گیا ہوا ہے. اور عورت کہاں ہوتی ہے؟ وہ بھی کمانے گئی ہوئی ہے, وہ گھر میں بیٹھی ہے. وہ گھر میں مرد کی غیر موجودگی میں. یہ عورت کی دوسری ذمہ داری. پہلی ذمہ داری ہے فرما بردار, اور دوسری ذمہ داری ہے مرد کی غیر موجودگی میں وہ حفاظت کرے. کس چیز کی حفاظت کرے؟ گھر کی, بچوں کی پرورش کرے. جو چیزیں وغیرہ پڑی ہیں دیگر چیزیں, عورت گھر کے ملکہ ہے. گھر اور گھر داری اور گھر کے معاملات کو دیکھنا, اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے جس کی ذمہ داری دی ہے کہ حفاظت کی جائے. اور پھر یعنی بنیادی عورت کی ذمہ داری ہے فرما برداری اور حفاظت مرد کے پیچھے سے. واللاتی تخافون نشوزہن, جن عورتوں کے تم اکڑنے سے ڈرو, یعنی جو عورتیں فرما برداری اختیار نہیں کرتی اور نشوز کرتی ہیں, کچھ تھوڑا سرکشی کرتی ہیں مردوں کے سامنے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے 3 طریقے بیان کیے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے نصیحت کرو. دوسرا طریقہ کہ ان کو خوابگاہوں میں چھوڑ دو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا, ہم نے پیچھے پڑھا. وَاضْرِبُوهُنْ, اور تیسرا طریقہ کہ انہیں مارو. میں کہتا ہوں آپ یہ آیت آج لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے. آپ کسی عورت سے یہ بیان کریں قرآن کا حوالہ دیے بغیر, قرآن کا حوالہ دیں گے تو شاید وہ چپ کر جائے کہ جی میں قرآن کی کیا مخالفت کروں. اگر آپ قرآن کا حوالہ دیے بغیر یہ بات کر دیں, آپ سے عورتیں لڑنا شروع ہو جائیں کہ عورت کوئی بھیڑ بکری ہے کہ عورت کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے. یہ کوئی کسی مولوی کا تو کہا ہوا نہیں, یہ تو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے. ہاں باقی اس کی تفصیلات ہیں, اس کی شرائط ہے. عورت ماتحت ہے, اور ماتحت رہتی ہے اور گھر میں رہتی ہے تو نظام بہتر چلتا ہے, پھر خاندان بنتا ہے صحیح طریقے سے. اور پھر دیکھیں اگلا جملہ بھی اسی کے اوپر ہے, فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں. بنیادی مسئلہ عورت کا اطاعت کرنے کا ہے. اگر اطاعت کر لے پھر کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ کرو. سب سے بڑا حکم اسلام میں یہ ہے مرد کے لیے کہ مرد عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرے. خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تو وقرن فی بیوتکن, قرار سے رہو گھروں میں یا وقار سے رہو گھروں میں. یہ اب آپ کسی عورت سے بات کریں گھروں میں رہو, وہ عورت کیا کہے گی آگے سے جو گھر میں نہیں رہنا چاہتی؟ وہ کہے گی یہ تو ازواج مطہرات کو حکم ہے, ہمارے لیے تو حکم ہی نہیں ہے. یہ تعویل ہے قرآن کی. میں کل آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں کہ حکم ازواج مطہرات کو ہے, تمام مسلمان عورتیں بالطبع شامل ہیں. جیسے قرآن کریم کے بہت سارے احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں, تمام امت اس میں بالطبع شامل ہے. اسی سورہ احزاب کے شروع میں یا ایھا النبی اتق اللہ, نبی کا حکم ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا.
یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، سورہ طلاق کے شروع میں، اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو تو عدت کے لیے طلاق دو. تو بندہ کہ نہیں جی یہ تو نبی کے لیے حکم ہے، نہیں یہ حکم نبی کا تو صرف برکت کے لیے شروع میں ذکر آ گیا، حکم تو پوری امت کے لیے ہے. تو یہ حکم اگر ازواج مطہرات کو ہے، تمام مسلمان عورتیں اس میں شامل ہیں. اور یہ تعویل ہے بہت بڑی کہ یہ تو گویا کہ قرآن کا انکار ہے. ایک تحریف ہوتی ہے قرآن کی الفاظ کی، اور ایک قرآن کی تحریف ہوتی ہے معنی کی. یہ معنوی تحریف ہے قرآن کی کہ یہ حکم تو ازواج مطہرات کے لیے ہے، یہ عام عورتوں کے لیے ہے ہی نہیں. اور بہت ساری عورتیں یہ بات کہتی ہیں، مسلمان عورتیں. چلیں اسی پر بس کرتے ہیں، وقت ختم ہو گیا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.